الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تاجدار حرم شہنشاہ ارم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، تجھ کو حاصل ہوئی ہے سخی کی گلی، اے گدا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اس کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین جل شانہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جل شانہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے آپ کو سن کر قبول کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت شرف توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمہ اللہ کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے دربار سے جو پیغامات پہنچ رہے ہیں، اللہ رب العزت دین کے صحیح پیغامات میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور مجھے آپ کو انہیں سن کر قبول کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت شرف توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رحمت الہی، اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے، رب العالمین کی رحمت کے حوالے سے آج میں آپ کو اس طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ ہمیں کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، اس بات کا ذکر کر کے اس نے اگلی بات کیا کی؟ اس نے اگلی بات کی الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو بڑا رحمان بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے، اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز محشر کا۔ تو اب اس سے جو ہمیں باتیں پتہ چلیں، جو اس سے اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے دنیا میں انسان جو رہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جتنی مخلوقات ہیں
سب کے پالنے والا کون؟ اللہ۔ پھر فرمایا رحمان، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو بندے کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تجھے جو رب پالنے والا ہے، تجھے جو پالنے والا ہے، جو تیرا اللہ ہے، تیرا رب ہے، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں اور وہ بے حد رحمت کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز محشر کا۔ یعنی صرف دنیا ہی میں اس کی رحمتوں سے تمہیں جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ روز محشر بھی تم اس کی رحمت کے جلوے دیکھو گے۔ تو یہ ہمیں اس بات سے، اس سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں سے اس کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، اور بلکہ ہم تو یوں کہیں کہ ہم تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہم امتی ہیں، ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو جو رحمت للعالمین کا بھی رب ہے، وہ کتنی رحمت کرنے والا ہوگا، اس بات کا آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ کتنی رحمت کرنے والا ہے، وہ کتنا بڑا، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا بخشنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک شخص کمبل اوڑھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، آج جب میں جنگلوں کی طرف سے آ رہا تھا تو میں نے وہاں چڑیا کے بچے دیکھے، میں نے ان بچوں کو اٹھا کر اپنے کمبل میں لے لیا۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ چڑیا آئی اور آ کر وہ میرے سر پر گھومنے لگی، تو کہا کہ میں نے ان بچوں کو زمین پر رکھ دیا۔ وہ چڑیا آئی اور فوراً آ کر اس نے اپنے بچوں کو خود سے لپیٹ لیا۔ اس چڑیا، ان چوزوں کی، جو چڑیا کے چوزے تھے، ان کی ماں نے، جو ایک مادہ چڑیا تھی، اس نے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے پھر ان سب کو اٹھا لیا اور اب میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کس بات سے حیران ہے کہ اس کی ماں اس سے اتنی محبت کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ان چوزوں کی ماں ان سے اتنی محبت کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ یا ان پر اتنی مہربان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معبوس کیا، اللہ رب العزت اپنے بندے پر اس چڑیا مادہ جو اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہے اور اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیا اس نے، ایسی چڑیا مادہ سے بھی، ایسی ماں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنا بندے پر مہربان ہے۔ اب اندازہ لگائیں اس کی رحمتیں کتنی ہوں گی۔ یعنی کائنات میں جو سب سے زیادہ انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، سب سے زیادہ محبت کرنے والی، اس پر مہربان جو شخصیت ہوگی وہ اس کی ماں ہوگی، چاہے پھر وہ جانور ہوں یا انسان ہوں۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا رحمت کرنے والا اور کتنی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، اس کو آپ سب نے سنا بھی ہوگا۔ ایک بار اور سنیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، فوتگی کے بعد اس کے ہاں اولاد ہوئی، اس کی اولاد کچھ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ قبر میں عذاب میں تھا۔ اب کچھ بڑی ہوئی تو اس کی والدہ نے اسے مدرسے بھیجا۔ جب وہ بچہ مدرسے گیا یا اس دور میں جو اسکول تھے، وہاں جا کر اس کو کہا بسم اللہ پڑھو، اس نے بسم اللہ پڑھی۔ رب العالمین جل شانہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فوراً اس بندے کی قبر سے عذاب اٹھا لو۔ فرشتوں نے کہا مالک فوراً عذاب اٹھا لیا؟ کہا کہ جس میرے اس بندے کے بیٹا آج کچھ بڑا ہوا
تو اس نے مجھے الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہا۔ میرا یہ بندہ قبر میں عذاب میں ہو اور زمین پر اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے تو مجھے اسے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے اور میں اسے عذاب دوں۔ تو ایک بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے کہ فقط اس بچے کے رحمان اور رحیم کہنے سے رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے عذاب کو ختم فرما دیا، یا اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اس کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بہت غور طلب ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو انگلش بھی پڑھنی چاہیے، فزکس بھی پڑھنی چاہیے، میتھمیٹکس بھی پڑھنی چاہیے، انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، اور آپ جانتے ہیں میں خود الحمدللہ انجینئر ہوں، تو انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، اور آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں وہ بنے، ڈینٹسٹ بننا چاہتے ہیں وہ بنے۔ ان چیزوں سے اسلام آپ کو نہیں روک رہا، یہ تمام تعلیمات آپ حاصل کریں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ علم دین ضرور حاصل کریں۔ کیونکہ اگر آپ ساری زندگی انگلش کی بک پڑھتے رہیں، یا آپ کی اولاد ساری زندگی انگلش کی بک پڑھتی رہے، فزکس کی بک پڑھتی رہے، میتھمیٹکس کی بک پڑھتی رہے، اور پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں جتنی یہ میتھمیٹکس کی بک پڑھی ہیں اس کا ثواب میں اپنے والد کی بارگاہ اپنے والد کو پیش کرتا ہوں، آپ بتائیں کیا میتھمیٹکس کا ثواب آپ تک پہنچے گا؟ لیکن فقط وہ یہ کہے کہ یا اللہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، میں نے تجھے رحمان کہا، رحیم کہا، اس کا ثواب میں اپنے والد کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے علم دین ضرور سکھائیں، کیونکہ علم دین آئے گا اور وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کے لیے، آپ کی آنے والی آپ کے بیٹے کے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے وہ دین کا علم فائدہ مند ہوگا، بلکہ ساری امت میں اگر وہ اس دین کی خدمت کرے گا، اس کو پھیلائے گا، تو ساری امت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ رب العالمین جل شانہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جو ایک عورت تھی جو غلط کام میں ملوث تھی، یعنی جو عورتیں غلط قسم کے کام کرتی ہیں وہ اس کام کی پیشہ ور عورت تھی۔ ایک دن وہ عورت کنویں پر پانی بھرنے گئی، پانی پینے کے لیے گئی۔ جب کنویں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک جانور یا ایک کتا جو تھا وہ وہاں پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی لیا اور اس کتے کے منہ پر وہ پانی ڈال دیا اور اسے وہ پانی پلا دیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فرشتوں فوراً اس عورت کی، فرشتے کو حکم فرمایا فوراً اس کی روح قبض کر لو اور اس کو موت دے دو۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس عورت نے آج تک، مطلب اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عورت نے آج تک اتنے گناہ کیے موت نہیں دی، آج اتنا اچھا کام کیا موت دے دی، تو نے موت کا حکم سنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے کیونکہ اب تک یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، آج اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں نے اسے جنتیوں میں شامل کر لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ واپس اس گناہ کی طرف جائے اور جنتیوں سے نکل کر واپس جہنم کی طرف جائے، اسی لیے میں نے اسے موت کا حکم دیا ہے کہ اسے موت دے دو تاکہ یہ روز محشر جنتیوں میں اٹھائی جائے۔ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت، کیسا رحمان ہے، کیسا کریم ہے، ایک نیکی کے اوپر اس نے کیسے سارے زندگی کے اتنے بڑے بڑے اس عورت کے گناہ کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، تم رات دن گناہ کرتے ہو میں بخشتا ہوں، بس تم بخشش طلب کرو، بس تم بخشش طلب کرو، یعنی اللہ سے تم بخشش طلب کرتے رہو، رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا۔ جب بھی گناہ ہو
فوراً اپنے رب سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ پھر توبہ نہیں کرتا، پھر ایک اور نقطہ لگا دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، ایک اور نقطہ، پھر اسی طرح تیسرا، چوتھا۔ اگر آپ کسی کورے کاغذ پر بار بار نقطے لگاتے رہیں، ایک وقت آئے گا وہ پورا سیاہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب انسان توبہ نہیں کرتا نا تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس سے اسے ہدایت نہیں مل پاتی۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ وہ اللہ رب العزت بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے اور بڑے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت جب حساب فرمائے گا تو ایک شخص کو کہے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ کیا کرے گا کہ رب کے خوف سے اور شرمندگی کی وجہ سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھ پڑھ کر سنائے گا، گناہ صغیرہ تو پڑھے گا، کبیرہ گناہ نہیں پڑھے گا۔ تو جب وہ نامہ اعمال پڑھ کر فارغ ہوگا تو رب العالمین فرمائے گا کہ اے بندے، تیرے جتنے گناہ تھے میں نے سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اللہ رحمت فرمائے گا۔ تو وہ شخص ایک دم بولے گا مولا ابھی وہ بڑے والے گناہ تو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات بتائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے کہ ابھی تو یہ اپنے گناہ چھپا رہا تھا، ابھی بڑے بڑے گناہ پڑھ ہی نہیں رہا تھا، اب رب نے فرمایا میں نے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیے، تو جھٹ سے کہتا ہے مولا وہ بڑے والے تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں، وہ تو ابھی باقی ہیں۔ تو وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کس طرح سے لوگوں کو بخش رہا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں اور اپنی زندگی کا یہ مقصد رکھیں کہ رب کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ آپ نے اور بھی علماء سے سماعت کیا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور بڑا عظیم دور تھا، جس میں انصاف ہوتا تھا، جس میں لوگوں پر جو ہے وہ انصاف کیا جاتا تھا لوگوں کے ساتھ، مگر حضرت عمر جو ہے وہ شریعت کو لاگو کرتے تھے اور شریعت پر عمل کرتے تھے، اور آپ کا جو وہ جلال تھا اور آپ کی جو طبیعت تھی اس سے سب واقف تھے، تو آپ کا خوف لوگوں کے دل پر طاری رہتا تھا، جبکہ آپ ہمیشہ مطلب کوئی خلاف شرعی کام آپ دیکھتے تو پھر آپ کو اس پر جلال آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ جو ہی ڈرا حضرت عمر نے فرمایا کہ نوجوان کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو اب وہ گھبرا گیا، اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو آج مجھے حضرت عمر کے غضب سے بچا لے۔ یہ دل میں توبہ کی اور ایک دم کہا اے عمر اس میں، اے امیر المومنین اس میں تو سرقہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا دکھاؤ۔ جب دیکھا تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس پر اتنا فضل فرمایا، اس کی توبہ سچی تھی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اس شراب کو حقیقتاً سرقہ بنا دیا۔ وہ کتنا رب عظیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور تھا کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے پوچھا اللہ کی رحمت کے حوالے سے سوال ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی سانپ، کوئی اژدہا میرے منہ پر آ جائے اور ان قریب میرے منہ کے بالکل قریب آ جائے اور جو ہے وہ خطرناک ہو، تو مجھے اس کے کاٹنے کا، مجھے اس کا ڈر نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ ہوگا۔ تو رب کی رحمت پر ہمیشہ ایسے بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ عمل اللہ عز و جل کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے، داتا صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ایک شخص کے بارے میں کہ وہ بنی اسرائیل سے غالباً اس کا تعلق تھا کہ اس نے اللہ کی کتاب سر پر رکھ کر توبہ کی
پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی، پھر توبہ کی، پھر توڑ دی۔ 70 بار اس شخص نے توبہ کر کر توڑ دی۔ رب العالمین نے جب 70 بار ایسا ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو 70 بار اللہ کی کتاب سر پہ رکھ کے توبہ کر چکا ہوں اور اسے توڑ چکا ہوں، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ یاد رکھیں، غیب سے آواز آئی، اللہ کے بندے تو اب بھی اللہ کی طرف بڑھ، جیسے ہی تو سچی توبہ کر کے رب کی طرف بڑھے گا، رب کی رحمتیں تیرا استقبال کریں گی۔ کتنا رحمان، کتنا رحیم، کتنا کریم، کیسا مہربان ہے، کیسی رحمت کرنے والا ہے۔ ارے اس سے اندازہ لگائیں، آپ اگر آج ہم اپنی حالت پر غور کریں، نماز ہم نہیں پڑھ رہے، گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا؟ تول مول میں گڑبڑ ہم کرتے ہیں، گالیاں ہم دیتے ہیں، بری باتیں ہم کرتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کیا اس نے کبھی آپ کی روٹی بند کی؟ کبھی پانی بند کیا؟ کبھی آپ کے اوپر آپ کے بچوں کی جو ہے وہ بچوں کو کوئی سزا ملی؟ کبھی آپ کو کوئی سزا ملی؟ نہیں ملی۔ اس لیے اس نے کبھی آپ کی روٹی نہیں روکی۔ ہاں سزا دوسری صورتوں میں مل جاتی ہے، اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے اسے سزا اللہ رب العزت دنیا میں دینا چاہے تو وہ دے بھی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت انسان کی روٹی نہیں روکتا۔ اگر چاہے تو اسے آزمانے کے لیے روٹی روک سکتا ہے، لیکن روکتا نہیں ہے روٹی، اللہ اسے روٹی بھی دیتا ہے۔ رب العالمین جل شانہ اس کو جو ہے وہ بیماریوں سے محفوظ بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جو ہے دنیا کی نعمتیں بھی دیتا ہے۔ جبکہ انسان اتنے گناہ کرتا ہے، تو جو لوگ سچی توبہ کرنے اپنے گناہوں کے بعد اور رب کو راضی کرنے والے کام کریں، تو آپ سوچیں کہ پھر رب عز و جل کتنی رحمت فرمائے گا، کتنی رحمت فرمائے گا۔ جو توبہ نہیں کر رہے، جو گناہ کرتے ہیں، اللہ انہیں روٹی بھی دے رہا ہے، ان کے کام بھی بنا رہا ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، آپ سوچیں پھر اللہ انہیں کیا کیا عطا فرمائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ مت سوچئے گا کہ جی وہ فلاں جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں ان کو اتنا مل جاتا ہے تو نیکوکاروں کو کبھی اتنا نہیں ملتا، یا کسی وقت ایسا ہوتا ہے کسی نیکوکار کے پاس مال کی کمی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، خاص طور پر ان سے جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ رب العزت ان پر بڑی رحمت کرتا ہے جو اس پر ایمان لائے ہیں، ان پر اللہ بڑی رحمت کرتا ہے۔ اور روز محشر جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جو لوگ یہاں پر اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اس 50,000 سال کے دن میں کے برابر جو ایک دن ہوگا، اس دن جب گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوگا، اور کافر اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، جن سے اللہ راضی ہوگا، اس دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس دن سورج فقط سوا نیزے کی دوری پر ہوگا۔ اس وقت اللہ اپنی رحمت کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا جن سے اللہ راضی ہوگا۔ پھر وہاں اللہ کی ایسی رحمت ہوگی، پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بڑی سعادت ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میں نے یہ گناہ کیے کیسے معاف ہوں گے، کیسے، کوئی گناہ رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ آپ رب سے سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت پر یقین کر کے اس سے توبہ کریں، وہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ معاف فرما کے انشاءاللہ تعالی آپ کو بے حد عطا فرمائے گا۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ ہم نمازیں بھی ترک کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ یہ میری نصیحت، آپ اس کو یاد رکھیں کہ دیکھیں، ایک تو نماز کی پابندی کریں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی ایسا ہو کہ آپ سوچتے ہیں کہ آج کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، میں کاروبار کی وجہ سے پریشان ہوں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں، تو مایوس مت ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ غیب سے آپ کی ایسی مدد فرمائے گا۔ آپ اللہ کی طرف بھروسہ تو کریں، اس کی رحمت پر بھروسہ تو رکھیں،
اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں، دیکھیں وہ کتنا آپ کو عطا کرتا ہے۔ فقط یہ کام کریں کہ اس کی بارگاہ میں جا کر جھک جائیں اور اپنے ہاتھ پھیلا دیں، جھولیاں پھیلا دیں، وہ دیکھیں آپ کو کتنا عطا فرمائے گا۔ رب العالمین جل شانہ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ یا اللہ کریم تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم تیری رحمت تیرے قہر پر غالب آ جاتی ہے، یا اللہ کریم تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ کریم تو ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے۔ مسجد نبوی کے اعتکاف عطا فرما، مسجد نبوی میں روز افطار کرنے کی سعادتیں عطا فرما۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی باادب حاضری، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کی باادب حاضری عطا فرما، آقا کی زیارت عطا فرما، مکہ مدینے کی باادب حاضریاں عطا فرما، عمرہ طواف حج کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم، یا اللہ کریم مولا علی، مولا حسین اور جناب غوث اعظم خواجہ صاحب کے مزارات کی مقبول باادب حاضریاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم جن چیزوں کا سوال تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام تیرے پیاروں نے کیا ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو دعائیں ہم روزانہ مانگتے ہیں، اکیلے مانگتے ہیں، سب کے سامنے مانگتے ہیں، ابھی مانگی ہیں، مانگیں گے، جو دل میں ہے تو سب جانتا ہے، سب کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پیاروں کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے۔ سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمہ اللہ ان کے شہزادگان کے صدقے میں قبول و منظور فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، دلوں کو پاک کر دے، اپنے حبیب کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اللہ کریم تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اللہ کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے خوش ہو جا، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، تیری رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح عقید ایمان کے ساتھ جینے کی سعادت عطا فرما اور صحیح عقید ایمان کے ساتھ مرنے کی سعادت عطا فرما۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔